یعنی اگر ایک کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ تم صدقہ کر سکتے ہو تو وہ صدقہ کر کے تم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور پھر فرمائیں کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کچھ مال نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اچھی بات، خوبصورت بات، عمدہ بات کہہ کر تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ اس سے اہمیت ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر اپنی زبان سے اچھی گفتگو، اچھی بات کیا کرے، ایسی بات کہ جس کی وجہ سے محبت پھیلتی ہو، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہو، جس کی وجہ سے دشمنی ختم ہوتی ہو، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ہر وہ قدم جو انسان مسجد کی طرف اٹھاتا ہے، جب انسان وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلہ، یہ ہر قدم یہ اس کے لیے نیکی اور صدقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اچھی طرح وضو کر کے اور مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ذرائع، نیکی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیدا کر دیے ہیں، یہاں تک کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک انسان جب اپنی اہلیہ کے پاس آتا ہے، اس سے اپنے ازدواجی ضرورت پوری کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اس بات پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ایک انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ عمل وہ حرام ناجائز طریقے سے کرتا تو اس کو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی، وہ گناہگار ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اب اگر اس کو وہ جائز طریقے سے کرتا ہے تو اس کو پھر نیکی اور ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدْقَةٌ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب اور نیکی ہے۔ ایک مومن کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ جب وہ راستے میں جائے اور جب کہیں سے اس کا گزر ہو اور اس کو ایسی چیز نظر آ جائے کہ جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ کوئی کانٹا بھی ہو، وہ کوئی پتھر ہو، وہ کوئی شاخ گر جائے راستے میں یا پانی ہو، تو وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ دیگر مسلمان جو ہے اس سے تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی ایک عظیم کام ہے، اس کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں شمار کیا۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میرے امت کے اعمال پیش کیے گئے، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، تو فرمایا کہ اس میں سے ایک اچھا عمل جو میں نے پایا وہ یہ تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کہ کسی چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہو، کوئی پتھر اس کو اٹھا لے، کوئی کانٹا اٹھا دیا، راستے کو صاف کر دیا، تو فرمایا کہ وہ نیکیوں میں سے ایک اچھی نیکی یہ بھی تھی۔ پھر اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے کہ انسان اپنی شریک حیات کے منہ میں نوالا ڈالے، یعنی اگر وہ بیمار ہو، وہ کام کاج سے عاجز ہو جائے تو اس صورت میں اس کی خدمت کرنا، اگر اس کو کھانا کھلانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو کھانا کھلا لینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون درجہ، کی ایمان کے 70 اور کچھ درجے ہیں، اور پھر فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ اس میں سب سے افضل درجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، کیونکہ اس کے بغیر تو مومن کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، انسان کا کوئی عمل توحید کے بغیر وہ قیامت آخرت میں مقبول نہیں ہوگا۔
اور پھر فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس میں کم تر درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اسباب ہر جگہ پیدا کر دیے ہیں، وسیع بہت زیادہ پیدا کر دیے ہیں۔ تو ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ آس پاس دیکھے تو اس کو نیکی کا موقع ملتا رہے گا، اس کا صبح اور شام نیکی میں کے اندر ہی گزرتا رہے گا۔ وہ اگر اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو یہ سفر بھی اس کے لیے نیکی ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ وہ راستے میں اگر کسی کو سلام کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ اور نیکی بنتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ نیکی کی غرض سے، ثواب کی غرض سے اگر اچھی بات کہتا ہے، عمدہ بات کہتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ اور ثواب کا باعث ہے۔ اور پھر جب کسی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو یہ اس کے درمیان صلح کرتا ہے، اس دشمنی کی آگ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ایک مومن کا طرز عمل، ایک مومن کی خصوصیت ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر نفرت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک مومن اپنے اعمال اور اپنے اخلاق، اس کی وجہ سے وہ محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے، وہ محبت کا مرکز ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں امن بڑھتا ہے، معاشرے کے اندر دشمنی ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے، اور یہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی بھی رضا حاصل کرے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ جنت کا مستحق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔